کہ جب بندہ کوئی معاملہ بھی کرے تو اس میں دو کام کرے تو کبھی بھی وہ بدشگونی بھی نہیں لے گا اور ان کاموں میں کامیاب ہوگا۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کسی سفر پر جانا چاہتا ہے، کہیں عقد نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے، تو اس میں دو معاملات کرے۔ سب سے پہلے مشورہ کرے، کیونکہ اسلام کو حکم مشورہ کرنا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ اس کاروبار کے ایکسپرٹس جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں، اور اس کے جو بینیفٹس ہیں، جو اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، سب کو اس کے سامنے ڈسکس کریں، ان کے ساتھ معاملات کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی اس میں مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے، آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ لیکن یہ شرط ہے کہ المستشار مؤتمن، حدیث میں فرمایا کہ جس سے مشورہ کیے جائے اس کے ساتھ بات امانت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کسی سے مشورہ کریں تو ابھی تک بات پوری نہیں ہوتی، پورا جگ سن لیتا ہے، پورے علاقے میں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں کام کرنے والا ہے۔ تو جس سے مشورہ لیا جائے اس کے پاس وہ بات امانت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے، مشورے میں کوئی بات طے ہو جاتی ہے، اس پہ ذہن مطمئن ہو جائے تو اس کو کر لے، اللہ پاک اس مشورے کی برکت سے اس معاملے کو آسان کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سارے معاملات میں مشورہ کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ استخارہ کرے، کہ کوئی معاملہ شروع کر رہا ہے، کہیں اپنے بچوں کا نکاح کر رہا ہے، خود نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، کوئی کاروبار شروع کر رہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے استخارہ کرے۔ اور استخارہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ اذا ہم احدکم بامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب کوئی تم میں سے کسی معاملے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے، نفل نماز پڑھے، پھر اس کے بعد یہ دعا کرے۔ اور وہ دعا بھی حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ یہ دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اللہم انک تعلم ولا اعلم وانت تقدر ولا اقدر، اللہم ان کان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری واقدره لی ویسره لی، اللہم ان کان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واقدر لی الخیر۔ اور اس دعا کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کے علم سے علم چاہتا ہوں، آپ کی قدرت سے میں قدرت طلب کرتا ہوں، اگر یہ معاملہ حاضر الامر کہہ کر اس معاملے کو ذہن میں لائے کہ یہ معاملہ اگر میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اگر یہ معاملہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، میرے دین کے لیے، دنیا کے لیے، انجام کے لیے، تو مجھ سے اس معاملے کو پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، پھر میرے لیے کوئی اور معاملہ جو میرے لیے اچھے ہے وہ معاملہ میرے لیے مقدر کر دے، یہ دعا کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کر کے استخارہ کی دعا پڑھ کر کے سو جائے، 7 دن تک یہ عمل کر سکتا ہے۔ کوئی خواب آ جائے، خواب میں اسے کوئی صراحتاً اشارہ مل جائے، یا کوئی سبزہ دیکھ لے، پانی دیکھ لے، خوبصورت جگہ دیکھ لے، نیک لوگوں کو دیکھ لے، مسجد میں دیکھ لے، حج اور عمرہ کرتے ہوئے دیکھ لے، کوئی بھی اچھی چیز دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہ معاملہ میرے لیے اچھا ہے۔ اگر کوئی بری چیز دیکھتا ہے، کتے دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، گندگی دیکھتا ہے، تو سمجھ جائے کہ یہ میرے لیے معاملہ اچھا نہیں ہے۔ یا اگر ایسی کوئی چیز بھی نہ آئے تو کم از کم اس کا ذہن اگر ایک طرف مائل ہو جائے، پورا اعتماد ہو جائے کہ ہاں یہ میں نے معاملہ کرنا ہے، پھر اس معاملے کو کرے، اللہ پاک اس کے لیے اس میں بہتری ڈال دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے نیک تمنا اور نیک خواہش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پر ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔